خان صاحب کے لیے چونکہ اچھی خبریں تو نہیں ہیں، تو جس طرح خان صاحب کی توشہ کی چوری پکڑی گئی ہے، اور اب وہ توشہ کے بعد انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں نقب لگا لیا ہے سیلاب زدگان کے فنڈ پہ، تو اب ممنوعہ فنڈنگ والا جو معاملہ ہے نا، وہ غیر قانونی جو فنڈنگ ہے، جو باہر سے لیا پیسہ اور لیا چیریٹی کے نام پہ اور یہاں پہ انتشار پہ خرچ کر دیا، اس پر بھی وہ جلد کارروائی مکمل ہونے جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں امروز اور میں ہوں شکیل ملک۔ آپ کے ساتھ جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے جناب ایک بڑی اہم خبر، وہ ہے الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف۔ کافی دنوں سے یہ آمنے سامنے ہے، جس طرح سے خان صاحب جو ہیں وہ اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے بھی عمران خان کی یہ نا ایک ان کا وہ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جس بندے کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا، تو وہ پنجابی کہتے ہیں نا تو پیچھے پائی جانا، وہ بس اس طرح ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے جناب چیف الیکشن کمیشنر کو ایسے ٹارگٹ کیا، ان کا نام لے لے کہ وہ ہر جگہ پہ جو ہے ان کے خلاف الزامات کی بچھاڑ کرتے ہیں اور ان کے استعفے مانگ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے خلاف فیصلے آنے ہیں۔ اب ان کو یہ بھی پتا ہے کہ توشہ کی چوری پکڑی گئی ہے، تو فارن فنڈنگ میں جو انہوں نے فراڈ کیا ہے، جو انہوں نے ملک کے ساتھ غداری والا کام کیا ہے، وہ بھی پکڑا گیا ہے، تو اس میں بھی فیصلہ آنا ہے۔ تو جناب یہ اس میں بھی ہیں، اور توہین الیکشن کمیشن کا کیس آپ کے علم میں ہوگا، جس میں عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے نام ہیں۔ تو ان تینوں صاحبان کو جو ہے الیکشن کمیشن نے نوٹس بھیجے تھے، تو یہ جناب بھاگے گئے ہیں، پھر عدالتوں میں چھپنے کی کوشش کی، عدالتوں کا سہارا لیا، وہاں سے اسٹے آرڈر لیا ہے، وہ اسٹے آرڈر لیٹ کے آپ بیٹھ گئے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن بلاتا ہے، یہ جاتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی وہ کیا کہتے ہیں نا، اپنا پاکستان تو باپ کی جگیری ہے نا جناب، جو دل کرے سو کریں گے، نہیں مانتے کسی کو تو نہ مانے کی مرضی ہے نا، تو بھی ایسے نہیں۔ اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا، پھر ایسے ہے تو پھر ایسے ہی سے الیکشن کمیشن نے ان کے اسٹے آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ چلا گیا اور وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کو الیکشن جو رولز ہیں اس کے مطابق عدالتی کارروائی کا حق حاصل ہے، چونکہ الیکشن کمیشن کی توہین کی گئی ہے، ایک سے زائد بار کی گئی ہے، اوپن فورم پہ کی گئی ہے، عوام کے سامنے جلسے جلوس میں کی گئی ہے، اور الیکشن کمیشن کو بلا جواز الزامات کی زد میں لایا گیا ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن کا یہ جو حق ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ ایک تو اس پر فیصلہ کریں، اور دوسرا یہ بھی کہا کہ یہ حکم امتناعی ہے نا، اس کو خارج کرنے کا حکم دیا جائے تاکہ یہ لوگ پیش ہوں اور الیکشن کمیشن جو ہے ان کے خلاف فیصلہ کرے۔ سینئر صحافی ارشد شریف صاحب کا جو قتل ہوا نیروبی میں، اس پر یہ کہتے رہے کہ جی تاثر یہ دیا جاتا رہا بہت سارے لوگوں کی طرف سے کہ اداروں کو، میں اب انڈر لائن تو نہیں کر رہا، میں نام نہیں لے رہا، تو کہ جی ادارے ہیں فلاں کے خلاف تھے، وہ فلاں کے خلاف تھے، تو اس سے جس طرح کی وہ بات کرتے تھے ارشد شریف صاحب، اس طرح کی باتیں جو ہیں بہت سارے لوگ اور بھی کرتے تھے، نام لے کے لوگوں نے بہت سارے ویلاگس بھی کیے ہیں، بہت ساری خبریں دی ہیں، بہت کچھ کہا گیا، تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اس واقعہ کے بعد جو ہے وہ فوری طور پہ جو ریاکشن دیا گیا، اسی طرح کا ریاکشن دیا گیا جس طرح کا ریاکشن آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ جو کوئٹہ میں کور کمانڈر صاحب کا جو حادثہ ہوا تھا نا ہیلی کاپٹر والا، اس کے بعد جو ریاکشن دیکھا گیا سوشل میڈیا پہ اور جس طرح ٹرولنگ کی گئی، یہ بالکل اسی طرح کا کام جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ لیکن اب اس پہ جو بڑا وہ کہتے ہیں نا جو چھکا مارا ہے نا، وہ ہے جناب ISPR کی جانب سے، وہ ہے فوج کی جانب سے۔ فوج نے فوری طور پہ حکومت کو خود یہ خط لکھا اور انہیں کہا گیا کہ جی اس پورے معاملے کی مکمل انویسٹیگیشن کی جائے اور اس پہ جو ہے وہ اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے جو اس پورے معاملے کا جائزہ لیا جائے، اور جو سوال اٹھائے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے بغیر ثبوت کے جو الزام تراشی کی جا رہی ہے قومی اداروں کے خلاف، ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ انہیں کس نے پاکستان سے باہر جانے پر مجبور کیا اور ان کی اس بہیمانہ قتل کا فائدہ کون شخصیات یا کون شخص جو ادارہ کہہ لیں گے، جو بھی ہے، کون سے لوگ ہیں جو ان کی اس جو قتل کی واردات ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں ایک اور بڑی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ارشد شریف جو ہے وہ وار زون میں فیلڈ رپورٹنگ کرنے کا بڑا تجربہ رکھتے تھے۔ اب اس پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ وار زون میں جو رپورٹنگ ہے وہ کون لوگ کرتے ہیں، کن لوگوں کو ایکسیس دی جاتی ہے۔ ایسے تو نہیں ہے نا کہ اگر جنگ جاری ہے اور آپ جناب اپنا کیمرہ قلم اٹھائیں اور بھاگ جائیں وہاں پہ میدان جنگ میں اور آپ کو اجازت دے دیجیے کہ ایسے نہیں ہوتا، آپ کو مکمل جو ہے وہ سیکیورٹی دی جاتی ہے، اور سیکیورٹی کی ذمہ داری وہی ہوتی ہے جو جنگ لڑ رہے تھے، یعنی کہ فوج آپ کو سیکیورٹی کی ذمہ داری دیتی ہے، وہ آپ کی ذمہ داری لیتی ہے، آپ کو لے کے جاتی ہے، اور وہ لوگ جاتے ہیں جو فوج کے بڑے قریب ہوتے ہیں نا، وہ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ فوج کے بہت قریب شخصیت ہے ارشد شریف صاحب، انہوں نے وار زون جو ہے وہاں پہ رپورٹنگ بھی کی ہے، اور یہ خود ISPR کی طرف سے بتا دیا گیا ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے
کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے جو اصل ذمہ داران ہیں نا، جو اس کا بینیفیشری ہیں، جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، جنہوں نے باہر بھیجا ہے، جنہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش اب کی ہے، ان کو بے نقاب بھی کیا جائے، ان کو انصاف کے کٹہرے میں بلایا جائے۔ اب جوڈیشل کمیشن تو وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ بنایا جائے گا، وزیر اعظم کا آرڈر ہو گیا تو جوڈیشل کمیشن بن جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑا کام کر دیا گیا کہ وزارت داخلہ نے اس معاملے پر ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ اچھا، اس کمیٹی میں ایف آئی اے، آئی بی اور آئی ایس آئی کے جو نمائندگان ہیں وہ شامل ہیں، اعلیٰ افسران جو ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے، اور یہ کمیٹی جو ہے یہ جائے وقوع یعنی کہ کینیا جائے گی، وہاں پر بھی شواہد اکٹھے کرے گی، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے جو ہے بیانات بھی ریکارڈ کرے گی، اور یہ بیسیکلی جو عدالتی کمیشن ہوگا یہ ایک طرح سے اس کو سپورٹ دے گی، اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ تحقیقات کر کے معاونت اس کی جو ہے یہ کرے گی۔ یہ ایک بڑا سٹیپ ہے، اور اس سے میرا خیال ہے کہ جو اب بات چھپی تو رہی نہیں ہے، عمران خان صاحب نے خود ہی بتا دیا ہے کہ جی انہوں نے ارشد شریف کو کہا تھا کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں۔ آپ کو کیا فائدہ تھا ارشد شریف کو باہر بھیجنے کا؟ آپ کو بتانا چاہیے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی مجھے پتا تھا کہ ان کو تھریٹس مل رہے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اگر آپ کو پتا تھا تو آپ نے جو پاکستان کے قومی ادارے ہیں، جو سلامتی کے ادارے ہیں، ان کو آپ نے کیوں نہیں بتایا تاکہ ارشد شریف کی حفاظت کی ذمہ داری کو اٹھاتے، ان کے لیے حفاظتی انتظامات کرتے، اور آج جو دن پاکستان کو اور اس عوام کو صدمے کی صورت میں دیکھنا پڑ رہا ہے وہ نہ دیکھنا پڑتا؟ آپ نے دانستہ کیوں یہ سب کچھ کیا؟ اور جب آپ کو ہی پتا تھا کہ وہ کہاں پہ موجود ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ یہ واردات کیسے ہو گئی، کس طرح سے ہو گئی؟ آپ خود ہی مان رہے ہیں کہ آپ بھجوانے والے بھی ہیں، آپ ان کو بتانے والے بھی ہیں، اور پھر آپ نے ان کو بھیجا کہاں سے؟ پشاور سے پھر آپ نے ان کو دبئی بھجوایا، پھر دبئی سے آپ نے کہاں آگے بھجوایا یہ بھی آپ کو بتانا چاہیے کہ بھی آپ نے بھجوایا ہے، جس نے بھجوایا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اب وہ یہ جو گتھیاں ہیں نا وہ سلجھنا شروع ہو جائیں گی، چونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اداروں کے خلاف اس کو ایک گھنونی سازش کے تحت جس طرح سے اچھالا جا رہا ہے نا، اس کا نقصان ہوگا، یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ ہم دلی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف کے قاتل جو ہیں یہ بے نقاب بھی ہونے چاہیے، ان کو کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر اس آڑ میں کوئی ذاتی مفاد اٹھانے کی کوشش کرے گا، کوئی پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ ارشد شریف کے ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وفاداری نہیں کر رہا، وہ غلط کام کر رہا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ کہنا میں ہوگا کہ اسی سے ریلیٹڈ جو ہے مریم نواز کا ایک متنازع ٹویٹ تھا، جو میرا خیال ہے کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، چونکہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی غلط کام کریں۔ تو اگر انہوں نے کبھی کوئی ایسا ٹویٹ یا کوئی ایسا پروگرام کیا تھا جس سے مریم نواز کی یا ان کی جماعت کے لوگوں کی دل آزاری ہوئی، ان کو تکلیف پہنچی، تو میرا خیال ہے یہ مناسب وقت نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کی ٹویٹ کی جاتی۔ اس ٹویٹ میں بہت سخت الفاظ تو نہیں ہیں جو مریم نواز نے کیا، لیکن پھر بھی یہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن اس میں بہت اچھی بات یہ ہے کہ جب اس معاملے پہ لوگوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا یا انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو مریم نواز نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ مریم نواز نے دوبارہ ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے معذرت کی ہے، انہوں نے کہا کہ میرا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ میں کسی کی دل آزاری کروں یا کسی کو دکھ پہنچانے کی کوشش کروں، تو نہ ہی انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی طنز کیا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو میرے الفاظ سے تکلیف پہنچی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، میں معافی چاہتی ہوں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اپنی جو ٹویٹ ہے، وہ متنازع جو ٹویٹ ہے وہ ڈیلیٹ کرتی ہوں۔ یہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ حالانکہ وہ دوسری طرف اگر دیکھیں نا تو وہاں پہ تو جناب صرف ڈھٹائی ہے، وہاں پہ اب وہ جو غلط کام بھی کرے نا پھر اس پہ جو ہے نا وہ تعویلیں، اور جب تک ان کے پاس کوئی دلیل نہ بچے تو پھر اس کے بعد گالی بچ جاتی ہے، وہ گالیاں دینا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کو یہی لگتا ہے کہ جناب یہ گالیاں جو ہے اب یہ مقابلہ کریں گی، اور اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا۔ یہ میں سمجھتا ہوں مریم نواز نے بہت اچھا کام کیا ہے۔